الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے چند مسائل جو اکثر پوچھے جاتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ نمازی بھائیوں، رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کچھ اہم مسائل کا جان لینا مناسب ہے جن کی روزے دار کو ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ وہ مسائل یہ ہیں۔ سوال: رمضان کے دن میں جانچ کے لیے روزے دار کا خون لینے کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس جانچ کی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور سوال آتا ہے، روزے دار کے لیے انجیکشن کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مریض روزے کی حالت میں جو انجیکشن استعمال کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غذائیت پہنچانے والا انجیکشن، جس کے استعمال سے روزے دار کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی انجیکشن کی اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور اسے استعمال کرتا ہے تو اس کے ذمے قضا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ علاج والا انجیکشن جو غذائیت پہنچانے والا نہ ہو بلکہ بدن کو طاقت پہنچانے یا چستی پیدا کرنے کے لیے لیا جائے، یا اس طرح کا کوئی مقصد ہو تو ایسا انجیکشن جسم کے کسی بھی حصے میں لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے خون کی رگ میں ہو یا گوشت میں ہو یا اور کسی طرح سے لگایا جائے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا روزے دار کے لیے آنکھ یا کان یا ناک میں دوا ڈالنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ رہا آنکھ اور کان میں دوا کا ٹپکانا تو ان دونوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کان اور آنکھ کے ذریعے کھانے یا پینے کی چیز انسانی معدے تک نہیں پہنچتی ہے۔ رہی ناک میں ٹپکائی جانے والی دوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک معدے کا راستہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، یعنی ناک میں پانی پہنچانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ روزے سے ہو۔ کسی مرض کی وجہ سے اگر کوئی رمضان کے دن میں اسے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ مریض کے حکم میں ہے، اس لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے، مگر رمضان کے بعد وہ قضا کرے گا۔ ایک سوال یہ آتا ہے، کیا روزے دار کے لیے مسواک یا منجن کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں، روزے دار منہ کی بدبو کو دور کرنے یا منہ کی صفائی کے لیے دانت، منجن یا مسواک استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، مگر اس کا خیال رہے کہ کوئی چیز پیٹ میں نہ پہنچنے پائے، بلکہ روزے دار اور غیر روزے دار سب کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، یعنی اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ روزے سے متعلق یہ چند اہم مسائل ہیں جن کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، ہمیں جو سکھایا اس سے فائدہ پہنچا اور مزید علم عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔